بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے یہ جو کل اور آج نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ کے سلسلے میں دو بڑی زبردست میٹنگز ہوئی ہیں۔ پہلے کا انوگریشن جو ہے وزیر اعظم صاحب نے کیا کل، اور آج چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے وہ چیف گیسٹ تھے اس کے شروع میں۔ دونوں کی تقاریر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے، انہی کے سلسلے میں آج میں بات کروں گا۔ اور جو آرمی چیف کی تقریر ہے وہ تقریباً فالو اپ تھا پرائم منسٹر کی تقریر کا، تو جن چیزوں کو انہوں نے احاطہ کیا، جو امپریشن مجھے ملا، کیونکہ میں خوش قسمتی سے دونوں جگہ پر موجود تھا، تو وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کا ایک امیج ہے اور جو تصور ہے اس کو ذرا کلیئر کیا ہے عمران خان صاحب نے بھی اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا پرانا تصور تھا، یا کچھ ملکوں کا یہ تصور تھا کہ بھی یہ جو سیکیورٹی ہے یہ صرف فوجی نوعیت کی چیز ہے اور صرف دفاع سے اس کا تعلق ہے یا دفاعی امور سے تعلق ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بیسیکلی جو سوشل سیکیورٹی ہے، جو اکنامک سیکیورٹی ہے، بلکہ وزیر اعظم نے تو انوائرمنٹ سیکیورٹی کا ذکر بھی کیا، تو بہت ساری ایسی جہتیں ہیں جو کہ سیکیورٹی کے زمرے میں آتی ہیں، اور جب تک یہاں کے لوگ محسوس نہ کریں نفسیاتی طور پر اور اکنامکلی کہ وہ سیکیور ہے، اس وقت تک سیکیورٹی کا تصور جو ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا۔ اور اس میں میرا خیال ہے کہ دونوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ خطے ترقی کرتے ہیں، ملک الگ سے ترقی نہیں کر سکتے، اور جو جنوبی ایشیا ہے، جب تک سارک کے تمام ممالک، بلکہ جو ایڈیشنل ممالک ہیں افغانستان اور ایران، یہ سب مل کر آگے نہ بڑھیں تو بہت مشکلات کا سامنا کریں گے جو یہاں کے لوگ ہیں۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ دونوں نے ایک دوستی کا ہاتھ دوبارہ بڑھایا ہے بھارت کی طرف، اور صرف ایک معمولی سی شرط رکھی جو میں سمجھتا ہوں، اور وہ شرط یہ نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے، بلکہ یہ شرط ہے کہ کشمیر کے مسئلے کی حل کی طرف قدم بڑھایا جائے۔ جس میں وہ 370 اور بات آگے چل سکے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلے دوسرے مسائل حل کر سکتے ہیں، جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو پھر ہم سر کریک جیسے مسائل اور سیاچین جیسے مسائل جو کہ زیادہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کی۔ اس کے علاوہ افغانستان کی بات ہوئی۔ افغانستان میں جو کاوشیں ہیں پاکستان کی، ان کا ذکر ہوا، اور زیادہ تفصیل سے بتایا گیا کہ یہ پاکستان کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ڈائلاگ پر آمادہ ہوتے امریکہ کے ساتھ، یا وہ آمادہ ہوتے ڈائلاگ کے لیے افغانی حکومت کے ساتھ۔ تو اس میں پاکستان کا مین رول ہے، یہ بالکل بات انہوں نے کلیئر کر دی۔ اس کے علاوہ ٹیررزم کی جب بات آئی تو ایک تو یہ بات اہم تھی کہ ہمیں تو معلوم بھی ہے کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہو جاتا تو ٹیررزم بالکل ختم نہیں ہو سکتا، گو کہ ہم نے زیادہ تر اس پر قابو پا لیا ہے۔ اور ایک نئی بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ شاید تحریک طالبان پاکستان، شاید نہیں بلکہ یقیناً، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے، تحریک طالبان پاکستان کے کچھ لوگ رابطے کر رہے ہیں پاکستانی حکومت کے ساتھ کہ ہمیں واپس آنے کی اجازت دی جائے یا جو بھی ہے۔ تو اس کا ایک ہی شرط رکھی ہے پاکستانی حکومت نے پاکستان کی طرف سے کہ آپ پاکستان کے آئین کو مانیں، تب آپ سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے لیے ہم آپ کو فیئر ٹرائل دیں گے، اور آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کو منظور ہیں تو آپ کو ہم اپنے واپس فولڈ میں لینے کو تیار ہیں، بشرطے کہ دونوں باتیں مانی جائیں۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ایک تو جو تصور ہے سیکیورٹی کا، اس کا بڑا اچھے طریقے سے دونوں صاحبان نے اس کا احاطہ کیا۔ دوسرا یہ کہ ہندوستان کی طرف پھر دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ایک کوئی بہت بڑی شرط نہیں ہے اس کے لیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو افغانستان کا امن کا عمل ہے اس کے آگے بڑھنے کی امید بھی دکھائی، اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان کا کیا رول ہے۔ اور یہ جو نئی بات اس میں ایڈ ہوئی کہ تحریک طالبان کے لوگ جو ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے سب اچھی خبریں ہیں. ایک پورٹل کا افتتاح کیا گیا جو کل وزیر اعظم نے کیا تھا کہ جتنے ہمارے تھنک ٹینکس ہیں اور جتنی ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کو اس میں لنک دیے جائیں گے, ایکسیس دی جائے گی, اور وہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن جو ہے جو پاکستان کے لیے پوری سیکیورٹی کے پالیسی کے ریکمنڈیشن بناتا ہے, ان کو ان پٹ ملے گی. یہ میرا خیال بہت ایک اہم قدم ہے, کیونکہ اس سے پہلے تھنک ٹینکس تو بہت تھے لیکن ان کا حکومت کے ساتھ کوئی ایسا انٹرفیس نہیں تھا, تو وہ بھی پیدا ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا سارا معاملہ تھا, اور ہمیں جو اسپیشل ایڈوائزر ہیں, اسسٹنٹ ہیں ٹو پرائم منسٹر آن سیکیورٹی میٹرز, اسٹریٹجک میٹرز, ان کو داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے اس کا, موئز یوسف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, کہ سب کا اہتمام کیا اور اس اچھے اور احسن طریقے سے ان تمام باتوں کو اکٹھا کیا, لوگوں کو اکٹھا کیا, اور بہت سے اور ڈائلاگ بھی اس میں ہوئے ہیں جو کہ بعد میں سامنے آئیں گے, جن کا آج یا کل ہمیں پتہ چل جائے گا. جی بہت شکریہ, تھینک یو.